طلال، تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے۔ ایمل روتے ہوئے بت بنے طلال کے گریبان کو پکڑے اسے جھنجھوڑنے لگی جو جبڑے بھیس تھے اپنے اندر اٹھتے اشتعال کو دبا رہا تھا۔ بتاؤ پھر طلال عالم، کیا فیصلہ لیا ہے تم نے؟ شاویز جعفری کی نظریں بس اسی پر ٹکی ہوئی تھی جو شل ہوئے اعصاب کے ساتھ بت بنے ایک ہی نقطے کو گھور رہا تھا۔ مجھے سمجھ آ گیا ہے طلال عالم، تم اپنی منگ کو چھوڑنا چاہتے ہو۔ میں شاویز جعفری سب کے سامنے باضابطہ اعلان کرتا ہوں کہ میری پوتی جیا شایان جعفری، جو کہ بچپن سے میرے پوتے طلال عالم جعفری کے نام سے منسوب ہے، میں اس کا نکاح ابھی اسی وقت کرنا چاہتا ہوں۔ خاندان میں سے جو کوئی بھی خواہش مند ہے وہ سامنے آئے۔ شاویز جعفری کا لہجہ چٹانوں کی طرح سخت تھا، آنکھوں میں غضب کی سرخی تھی، جبکہ پورا خاندان جیسے اسی طاق میں بیٹھا ہوا تھا۔ بڑی پھپھو دوڑتی ہوئی اپنے بیٹوں کو پکڑتے آگے آئی تھی۔ طاہر نے غصے سے اپنے ہاتھوں کی مٹھیوں کو بھینچا، اس سے پہلے کہ وہ شاویز جعفری سے کچھ کہتا شایان جعفری نے اس کا ہاتھ تھامے سے خاموش کروایا۔ طلال کی آنکھوں میں لہو اترنے لگا، لوگوں کی باتیں اس کے کانوں میں سیسے کی طرح جا رہی تھی۔ قاسم بیٹا آؤ، میں تمہیں اپنی بیٹی کے لیے چنتا۔ سب سے پہلے کھڑے محفل میں ہاتھ پینٹ کی جیب میں ڈالے ہوئے اطمینان سے طلال عالم کی ہار پر مسکرا رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ شاویز جعفری اسی کا نام لے گا، کیونکہ طلال کے بعد خاندان پر کا چہیتا خوبرو اور مختی صرف وہی تو تھا۔ سے طلال عالم سے اور طلال کو اس سے بے حد نفرت تھی۔ جی داجی، جیسا آپ کا حکم۔ وہ تابعداری سے مسکراتے اپنی گھنی مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے بولا تو طلال نے ضبط سے اپنے ہاتھوں کی مٹھیوں کو بھینچا۔ طلال نے قہر بری سرخ نظروں سے اسے نفرت سے دیکھا، جو ٹانگ پر ٹانگ جمائے اب نکاح کے لیے تیار بیٹھا تھا۔ تو کرے گا نکاح طلال عالم کی منگ سے؟ تیری اتنی اوقات، ہمت ہے کہ تو میری منگ کو اپنے ساتھ جوڑنے کا تصور بھی کر سکے؟ قاسم کا گریبان اس کے ہاتھ میں تھا، اس کی گردن کی رگیں غصے سے پھول چکی تھی۔ ایمل کو لگا کہ اس کا سانس بند ہو جائے گا، اس نے لب بھیجتے اپنے آنسوؤں پر قابو پایا۔ چھوڑو اسے طلال، اگر تم نہیں کرو گے تو پھر میں جس سے مرضی کراؤں گا، کیا تکلیف ہے تمہیں؟ شاویز جعفری نے روبدار آواز میں پوچھا تو طلال نے لہو کی مانند سرخ پڑتی نظروں سے شاویز جعفری کو دیکھا اور پھر ضبط سے لب پیچتے ہوئے جھٹکے سے قاسم کو خود سے دور کر گیا۔ میں نے آج تک اپنے ایک بار پہنے کپڑے کسی دوسرے کو چھونے نہیں دیے۔ جس چیز پر میرا نام آ جائے تو وہ صرف اور صرف طلال عالم کی ہوتی ہے، اور پھر یہ تو میرے نام سے منسوب ہے۔ میری منگ کا سوال ہے، اگر نکاح ہوا تو میرے ساتھ ہوگا، ورنہ پوری زندگی وہ ایسے ہی کاٹے گی، مگر میرے علاوہ کسی دوسرے کا نام اس کے نام کے ساتھ نہیں دیا جائے گا۔ اس کے لہجے میں چھپا اشتعال، آنکھوں میں موجود دہشت، ہال میں موجود سبھی لوگ دم ساتھ گئے تھے۔ قاسم اس کی جنونیت کو کافی گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ طلال کے لفظوں نے شاویز جعفری کا سینہ فخر سے چوڑا کر دیا تھا، جبکہ ایمل اس کے فیصلے پر اسے نفرت سے دیکھے روتے ہوئے وہاں سے بھاگی تھی۔ وہ محبت کا دعوے دار اسے تنہا کر گیا تھا۔ ماما کیا ہوا ہے؟ اب مجھے کیوں لے کر آئی؟ ابھی تو میں نے 2 آئس کریم اور بھی کھانی تھی۔ نزہت بیگم کے ہاتھ میں موجود اپنا دودیا ہاتھ نکالنے کی کوشش کرتے ہوئے چیختے ہوئے بولی تھی۔ ویسے بھی کہا اسے آئس کریم ملنی تھی، کھانے کو گلا خراب ہونے کے ڈر سے وہ کوئی بھی نہیں لا کر دیتا تھا، اور آج جب اسے شادی پر موقع ملا تھا تو پھر اس کی کھڑوس ماں اسے وہاں سے کھینچ کر لے آئی تھی۔ آواز مت کرو، یہاں بیٹھو خاموشی سے۔ اس کی کینچی کی طرح چلتی زبان پر وہ غصے سے چلاتے ہوئے بولی۔ آگے سے ان کا دل و دماغ معاف ہونے لگا تھا۔ ان کی معصوم بیٹی کو بے زبان جانور سمجھتے اس کی زندگی کا فیصلہ لیا جا رہا تھا، اور وہ کچھ کر بھی نہیں سکتی تھی۔ بات سنو میری جیا، میری بچی کچھ ہے جو تمہارے بابا نے اور میں نے تم سے چھپایا ہے۔ اب تم خاموشی سے سنو میری بات، بیچ میں ٹوکنا مت مجھے۔ اسے ہاتھ سے پکڑے اپنے سامنے بیڈ پر بٹھاتے بولی تو جیا نے اپنی سنہری آنکھوں کو سکیڑتے انہیں بغور دیکھا۔ تمہیں بچپن میں ہی طلال عالم کے نام کر دیا گیا تھا، تمہاری شادی اس سے ہوگی، اور یہی بات طے پائی تھی۔ تمہیں اور طلال کو داجی کے کہنے پر لا علم رکھا گیا تھا۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ تم دونوں کے ذہنوں پر کوئی غلط اثر پڑے، مگر اب اور نہیں۔ میں نے خود پر ہر بات، ہر تکلیف برداشت کی ہے، مگر اب میں کسی کو بھی اپنی بچی کا حق کھانے نہیں دوں گی۔ ایمل تمہاری جگہ لینا چاہتی ہے، اسی وجہ سے بابا جان نے فیصلہ لیا ہے کہ تمہارا نکاح بھی اسی وقت طلال سے کریں گے۔ وہ جو آرام سے بیٹھی ان کی بات سننا چاہتی تھی۔ نزہت بیگم کے کہے ایک ایک لفظ پر اسے لگا
جیسے کہ ساتوں آسمان ٹوٹتے اس کے سر پر آن گرے تھے۔ وہ خوف سے آنکھیں پھیلائے سرد پڑنے لگی تھی۔ یہ سب کچھ کیا تھا؟ جیا کو لگا یہ ایک ایسا خواب تھا جسے وہ جاگتی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ ماما، وہ میرے لیے میرے بھائی کی طرح ہے، اور طلال بھائی ایمل کو پسند کرتے ہیں۔ آپ سب کیسے سوچ سکتے ہیں کہ میں ان سے نکاح کروں گی؟ ایمل میرے حق پر نہیں، بلکہ میں اس کے حق پر ڈاکہ ڈال رہی ہوں۔ میں ایسا کچھ بھی نہیں کرنے والی۔ میں نے کبھی بھی ان کو اس نظر سے نہیں دیکھا۔ میرے لیے وہ میرے بڑے بھائی ہیں۔ میں خود بابا جان سے بات کروں کہ مجھے نہیں کرنا کوئی نکاح۔ وہ تیزی سے چیختے تیز لہجے میں بولی تھی۔ اس کا سفید شفون کا دوپٹہ جس کے چاروں کناروں پر گولڈن سرک کا کام ہوا تھا، اس کے کندھے سے گرتے زمین بوس ہوا تھا۔ سنہری بال جو جوڑے میں مقید تھے، اس کی آنکھوں میں چمکتی نمی اور سرخ ڈوڑے۔ وہ اس وقت کوئی سوگوار حسن کی مورت دکھ رہی تھی۔ نصحت بیگم نے ضبط سے اپنے جبڑے بھیجے اور اسے بازو سے تھامتے جھٹکے سے بیڈ پر بٹھایا۔ خاموش، بالکل خاموش۔ اگر کچھ بھی کہا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اگر تم نے ایسا کچھ بھی کیا تو داجی ہم سب کو آگ کر دیں گے۔ اب کیا اپنے ماں باپ کو یہی تحفہ دینا چاہتی ہو کہ وہ تمہاری وجہ سے تاعمر بڑھاپے میں در بدر بھٹکے؟ کس حق کی بات کر رہی ہو تم؟ ایمل کو صرف طلال سے نہیں 10 اور لوگوں سے محبت ہے، تو کیا وہ سب سے شادی کر لے گی؟ ایسے مت دیکھو، میں نے خود اسے فون پر کسی شاکر سے بات کرتے سنا تھا۔ جیا کی آنکھوں میں حیرانگی دیکھ کر انہوں نے اسے کندھے سے پکڑے جھنجھوڑا۔ جیا کا پورا وجود سن سا پڑ گیا تھا، جیسے بولنے کو کچھ بھی نہیں بچا تھا۔ اس کا ننھا سا دماغ ہی سوچ رہا تھا کہ کیا ہر انسان اپنی بیٹی کو پیدا ہوتے ایسے ہی بوجھ کی مانند اتار دیتا ہے، یا پھر صرف وہی بدقسمت تھی جس سے ایک بار بھی اس کی رضا پوچھنا تو دور، اسے بتانا بھی ضروری نہیں سمجھا گیا۔ طلال عالم، آپ کا نکاح جیا شایان جعفری سے محض 10 لاکھ روپے سکہ راج الوقت طے پایا۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ ہال میں گونجتی آواز پر وہ جو سن ہوئے اعصاب سے بیٹھا تھا، ایک دم سے اپنی سرخ آنکھوں کو میچتے اس نے قبول ہے کہا تھا۔ دل میں ایک ٹھیس سی اٹھی تھی۔ طلال نے سر اٹھائے سامنے دیکھا۔ ایمل بری طرح روتے اسے دیکھ رہی تھی۔ طلال عالم آج پہلی بار کسی سے شرمندہ ہوا تھا۔ اس کی نظریں جھک گئی تھی، جبکہ ایمل روتے ہوئے وہاں سے بھاگی تھی۔ نازیہ اپنی بیٹی کو یوں جاتا دیکھ بھاگتی اس کے پیچھے گئی تھی، جبکہ شاہویز جعفری اپنی فتح پر سرشار سا مسکرا رہے تھے۔ اتنے سالوں بعد بلاخر ان کی خواہش جو پوری ہوئی تھی۔ طلال ایک دم جھٹکے سے اٹھا۔ نکاح مکمل ہوا تو سبھی اسے مبارکباد دیتے اس کے قریب آئے تھے، مگر وہ بنا کسی سے ملے ہال سے نکلتا چلا گیا۔ اس نے جبڑے بیچتے خود پر ضبط کیا تھا۔ ایمل پلیز میری بات سنو۔ اسے گاڑی میں بیٹھتا دیکھ وہ تڑپتے اس کی قریب ہوا تھا۔ ایمل نے جارحانہ انداز میں اپنا بازو اس کی گرفت سے نکالا تھا۔ دور رہو تم طلال عالم جعفری، میں نے کہا تھا تم سے کہ دور رہو اس منحوس سے۔ میں نے کہا تھا کہ بابا جان سے بات کرو ہمارے لیے، مگر تم بھی ایک نمبر کے دھوکے باز نکلے۔ مجھے دھوکا دیا، تم نے میرے جذبات سے کھیلا۔ وہ روتے اس کے اوپر چیخ رہی تھی، جو جبڑے پیچھے اسے دکھ رہا تھا۔ میں سب کچھ ٹھیک کر دوں گا ایمل، پلیز ایسے نہ جاؤ۔ طلال نے اسے گاڑی میں بیٹھتے دیکھا، اسے تڑپتے اسے پکڑا۔ ہاتھ مت لگاؤ مجھے، تمہارے ان جھوٹے وعدوں میں نہیں آنے والی۔ جس دن جیا کو طلاق دو گی نا، آ جانا، میں نکاح کر لوں گی۔ اگر نہیں کر سکتے تو اپنی بے بسی کا جھنڈا لہرائے کبھی میرے پیچھے مت آنا۔ وہ غصے سے اس کا ہاتھ جھٹکتے ہوئے بولی تھی۔ طلال نے سرخ نظروں سے اپنی آنکھوں سے اوجھل ہوتی گاڑی کو دیکھا۔ پوری رات سڑکوں کی خاک چھانتے وہ بکھری حالت میں واپس آیا تھا۔ آنکھیں غصے کے باعث سرخ ہو رہی تھی، جبکہ انابی ہونٹ کثرت سے سگہار پینے کی وجہ سے سرخی مائل ہو جا رہے تھے۔ ایمل کے کہے الفاظ اس کے کانوں میں گونجتے، مزید اسے پاگل کر دینے کو تھے۔ وہ ہاتھ میں پکڑی اجلی سگار کو ہونٹوں میں دبائے اپنے مخصوص طریقے سے لوک کھولتا شایان جعفری کے گھر میں داخل ہوا۔ اس کے قدموں کی دھمک، گہری کالی آنکھوں میں غصے بے بسی کی سرخ ڈوریاں چھلک رہی تھی۔ اس کا روم روم جل رہا تھا۔ اندر لگی آگ سے اس کا پورا وجود جیسے جل کے بسم ہونے کو تھا، اور جس کی وجہ سے وہ 2 راتوں سے اس اذیت میں تھا۔ بھلا وہ کیسے سکون سے رہ سکتی تھی؟ وہ اندر داخل ہوا اور ایک نظر دائیں جانب بنے شایان جعفری کے کمرے کو دیکھا۔ رات کی 3 بجے ہال میں مکمل تاریکی تھی، مگر وہ تو اس کی گھر کے چپے چپے سے واقف تھا۔ جب ایک سرد نظر اس بند دروازے پر ڈالے، وہ لڑکھڑاتے ہوئے قدموں سے سیڑھیاں چڑھتے اوپر کی جانے پڑا۔
طاہر کے کمرے کے بند دروازے کو دیکھ کر اس نے ہنستے سر نفی مہرایا. بھاپ بھائیوں کی لاڈلی جس کا کمرہ ان دونوں کے کمروں کے درمیان موجود تھا کیسے پرسکون سو رہی تھی. وہ ہنستے آگے بڑھا اور پھر سرد سانس خارج کرتے اس نے دروازے کو دیکھا. بالآخر وہ منزل مقصود تک پہنچ چکا تھا. طلال ایک ہاتھ سے لاک کھولتا پینٹ کی پچھلی پاکٹ سے اپنی مخصوص چیز نکالے اندر بڑھا. دروازہ کھلتے روم میں پھیلی اس نازک وجود کی مسرور کرتی خوشبو اس کے نتنوں سے ٹکرائی. بے سختہ اس کے قدم تھمے تھے. وہ آنکھیں موندے اس پاگل کرتی خوشبو کو اندر میں اڈیلنے لگا تھا. کمرے کے وسط میں کھڑا وہ بھول چکا تھا کہ وہ کس مقصد کے تحت یہاں آیا ہے. اس وقت وہ شاید اپنے ہی ہوش و حواس میں نہیں تھا. جیا سوتے ہوئے بڑبڑائی تو طلال پر چھایا سحر جھٹ میں ٹوٹا تھا. اپنی آنکھوں کو کھولے وہ سرخ نظروں سے بیڈ پر آڑی ترچھی لیتی جیا کو دیکھنے لگا. اس کا سفید دھوتیا چہرہ کھڑکی سے پڑتے چاند کی روشنی میں دھمک رہا تھا. سنہری بال اس کے دونوں اطراف کسی بادل کی مانند پھیلے ہوئے تھے. کالے کلر کی نائٹ لانگ شرٹ میں ملبوس ایک ہاتھ سر کے نیچے رکھے لیٹی ہوئی تھی. طلال کی نظریں اس کے چہرے سے ہوتی اس کی دودیا بازو پر رکی. دل کے جذبات پتلے تھے. اس کے اندر یہ احساس پیدا ہوا کہ اس کی ملکیت تھی. طلال عالم کی اکلوتی ملکیت جس پر اب صرف اس کا حق تھا. چاہے پھر رشتہ کیسے بھی جڑا مگر اب رشتہ تو جڑ چکا تھا. وہ باری قدم اٹھائے اس کے قریب ہوا. بیڈ پر اس کی چھوڑی جگہ بیٹھتے طلال نے سگار منہ پر نکالتے پاؤں کے نیچے مسلا پھر جھکتے اس کے گھنے ریشمی بالوں میں ہاتھ چلاتے اس کی خوشبو کو محسوس کرتے. وہ مدہوش ہونے لگا کہ جیا اپنے قریب کسی دوسرے وجود کو محسوس کرتی. نیند نہیں کسمسائی تھی. اپنے اوپر سایہ بنے طلال عالم کو دیکھ کر اس کی سنہری آنکھیں حد سے زیادہ پھیلی. چہرہ پل بھر میں تحریک پڑا. طلال نے آنکھیں مودے اپنے ہونٹ اس کی پیشانی پر رکھے. جیا نے ڈرتے ہوئے اسے اونچی آواز میں پکارا طلال با. اس کے بائی کہنے پر طلال عالم کا سارا خمار غائب ہوا. وہ بک سے آنکھیں کھولے اسے دیکھنے لگا جو اسے اتنے آرام سے بائی کہنے والی تھی. وہ اب رونے کا شغل فرما رہی تھی. طلال نے جبڑے بیچتے اپنی گن اس کے ماتھے پر رکھی تو جیا نے آنسوؤں سے تر چہرے سے سہمی نظروں سے اسے دیکھا جبکہ اب کی بار اس کی آنکھوں میں خوف دیکھ کر وہ گہرا مسکرایا. بھائی کسے کہا؟ اس نے جبڑے بیچتے سرد ٹھٹرا دینے والے لہجے میں اس کے قریب جھکتے استفار کیا. نکاح کے بعد جیا اسے اب دیکھ رہی تھی. 2 دن سے وہ ناراض تھی. سب سے کسی سے بات نہیں کی تھی. خود کو اپنے کمرے میں قید کر لیا تھا. مگر اب اس شخص کو اچانک ایک نئے رشتے سے اپنے اس قدر قریب دیکھ کر اس کا ننھا سا دل لرزنے لگا تھا. دھڑکنیں خوف سے دھک دھک کر رہی تھی. کیا پوچھا ہے میں نے؟ بھائی کسے کہا؟ طلال نے گھن اس کے ماتھے پر رکھتے لکیر کھینچتے نیچے لے جاتے اس کی تھوڑی اوپر کیے پوچھا. جیا سانس روکے خاموش پڑی تھی. طلال کو اس کا خاموش رہنا آگ لگا گیا تھا. مجھے میری بات نہ ماننے والے لوگوں سے سخت نفرت ہے اور خاص طور پر وہ شخص جس کا تعلق میرے ساتھ جڑا ہو. میرے جنون سے واقف ہو نا یا نہیں؟ اس نے گن اس کی شارک پر رکھی تو جیا نے ڈرتے سر کو زور سے ہاں میں ہلایا. تو پھر مجھے بتاؤ کیوں کہا وہ لفظ؟ ایک وقت تھا جب جیا کا بھائی کہنا بہت پسند تھا مگر آج اس کا یوں اپنے نکاح میں ہونے کے بعد اسے بھائی کہنا اسے ایسا لگا تھا جیسے کسی نے اسے جلتی بٹی میں پھینک دیا ہو. سوری اب نہیں کہوں گی. اپنے آنسو کو نگلنے کی کوشش کرتے وہ گھٹی گھٹی آواز میں بولی تو نہ چاہتے ہوئے بھی طلال کو اس پر رحم آیا. تم طلال عالم کی ملکیت ہو. آئندہ ایسی غلطی ہونی بھی نہیں چاہیے. جیا کے چہرے کو گہری نظروں سے دیکھتے طلال عالم نے اس کے کان میں جھکتے سرگوشی کی اپنے ہونٹ اس کے ماتھے پر رکھے تو جیا نے ڈرتے مٹھیاں بیچی. طلال کا یوں خود سے قریب آنا اسے خوف زدہ کر رہا تھا. وہ ایسا تو نہیں تھا مگر اب یوں اس کے قریب تھا جیسے فضا میں بکھری خوشبو. اگر ایسے ہی فرما برداری سے میری بات مانو گی تو فائدے میں رہوں گی. جیا کی بند آنکھیں دیکھ کر اسے مسکراتے اس کی لڑتی پلکوں کو دیکھ کر ہونٹ اس کی ناک پر رکھے تھے. جیا کا پورا وجود پسینے سے شرابور تھا. اس کا سانس روکنا طلال عالم کو بہت پایا تھا. جب تک میری مرضی کے مطابق چلو گی تب تک تم خوشی خوشی جی سکتی ہو اپنی زندگی مگر جب کہیں میری مرضی کے خلاف کوئی کام کیا تو پھر میں خود نہیں جانتا کہ میں کیا کر سزا دوں گا تمہیں. طلال نے سرد لہجے میں سرگوشی کرتے لب اس کی گال پر رکھے تھے. جیا کو اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہوا. اس کا دل چاہ رہا تھا کہ روتے روتے سب کو اکٹھا کر لے.
مگر طلال عالم کا خوف اس قدر حاوی تھا کہ اس کی آواز بھی اس کی حلق میں دب سی گئی۔ طلال نے ایک مسکراتی نظر اس کے نازک وجود پر ڈالی اور پھر ایک گہرا سانس فضا میں بکھری۔ اس کی خوشبو میں بڑھتے وہ گہری مسکراہٹ سے باہر نکلا۔ کیا ہوا ہے جیا کو؟ شاویز جعفری صبح ہی صبح شایان جعفری کے گھر پہنچے تھے۔ طاہر نے کالج جانے سے پہلے انہیں بتایا تھا کہ جیا کو رات سے تیز بخار تھا۔ وہ سنتے ہی تڑپ اٹھے تھے۔ رضیہ بیگم اور فرزانہ تو ایسے چپ ہوئی جیسے جانے کون سی قیامت ٹوٹ پڑی ہو، مگر شاویز جعفری سنتے ہی پریشان ہوتے دوڑتے اسے دیکھنے کو آئے تھے۔ پتہ نہیں بابا، ابھی صبح ہی نزہت اٹھانے گئی تھی تو بخار میں پھنک رہی تھی، جبھی وہ پریشان سی باہر آئی تھی۔ طاہر 2 دن سے ناراض تھا۔ اس نے شایان صاحب سے خاصی لڑائی کی تھی کیونکہ وہ پہلے سے جانتا تھا کہ طلال عالم اور ایمل ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں۔ تبھی شایان کے بتانے پر وہ خاموشی سے چلا گیا تھا، اور اب اس وقت بھی جیا کی حالت کا قصوروار اسے طلال ہی لگا تھا۔ بابا جان، جیا کو بخار ہو گیا، بس طاہر لے کر جا رہا ہے اسے ہاسپٹل، شایان جعفری نے مڑتے ہوئے شاہ نواز جعفری کو دیکھ کر کہا، جبکہ شاویز جعفری اندر کمرے میں آتے ایک نظر جیا کو دیکھ کر طاہر کو دیکھنے لگے۔ تمہیں نہیں جانا پڑھنے؟ انہوں نے روب دار لہجے میں گرجتے ہوئے پوچھا تو طاہر نے لب پیچ لے۔ جیا کو ہاسپٹل لے کر جانا ہے، میں کل چلا جاؤں گا۔ اس نے گیلی پٹی جیا کے تپتے ماتھے پر رکھی جو تقریباً ہوش و حواس سے بیگانہ، بخار سے دہکتے سرخ لال انگارہ ہوئے چہرے سے بے سد سی پڑی ہوئی تھی۔ کیوں؟ تم کیوں کر لے کر جاؤ گے؟ طلال کی بیوی ہے وہ، وہی لے کر جائے گا۔ شاویز جعفری نے بیڈ کی دوسری جانب جیا کے قریب بیٹھتے ہوئے کہا تو طاہر نے سنتے ہی جبڑے بیچ دیے۔ نہیں داجی، میں خود ہی لے کر جاؤں گا، طلال بھائی کو رہنے تھے۔ طاہر نے بنا سوچے سمجھے تیزی سے کہا تو نزہت بیگم جو ابھی چائے لے کر کمرے میں آئی تھی، طاہر کو یوں دیکھا جیسے شاہ نواز جعفری کے سامنے جواب دیتا پا کر وہ ڈر سی گئی تھی۔ تم بتاؤ گے اب مجھے کہ کیا صحیح ہے اور کیا نہیں؟ داجی کا غصے سے برا حال تھا۔ ایک عمر گزاری تھی انہوں نے، وہ جانتے تھے کہ ان کے پوتے کو ان کا فیصلہ پسند نہیں آیا تھا، مگر اپنے فیصلے پر کسی کو بھی جواب دینا ضروری نہیں سمجھتے تھے۔ بابا جان، بچہ ہے، معاف کر دیں، میں طلال کو بلاتا، وہ لے جائے گا جیا کو۔ شایان جعفری نے باپ کو نرمی سے سمجھایا۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ طاہر مزید کچھ کہے اور بات مزید بگڑے۔ میں نے کہا تھا اسے وہ آتا ہی ہوگا۔ شاویز جعفری نے ایک تیز نظر طاہر پر ڈالی اور پھر شایان جعفری کو جواب دیے وہ سرد سانس فضا کے سپرد کرتے جیا کے ماتھے کو چھوتے دیکھنے لگا۔ السلام علیکم۔ وہ اپنے بھاری قدم اٹھاتے دروازہ نوک کیے اندر آیا۔ شایان جعفری نے مڑتے اسے سر تا پاؤں دیکھا۔ سفید رنگ کی شلوار قمیض میں ملبوس وہ فریش سا، بالوں کو اچھے سے سیٹ کیے، ایک ہاتھ میں برانڈڈ واچ پہنے، سیاہ آنکھوں میں اطمینان عجیب سی چمک لیے، ہاتھ ہلکی سی بیئرڈ میں انہیں کافی حشاش بشاش دکھا۔ وہ چونکے تھے، اسے خوش دیکھ کر انہیں اندازہ نہیں تھا کہ اس قدر مطمئن ہوگا۔ وعلیکم السلام، طلال ادھر آؤ۔ داجی نے مسکراتے اس کی خوبرو چہرے کو دیکھتے اسے پاس بلایا۔ طلال نے ترچھی نگاہوں سے بیڈ پر بے ہوشی کی حالت میں پڑے اس نازک وجود کو دیکھا۔ اسے حیرت نہیں ہوئی تھی کیونکہ جو کچھ وہ کل رات کر چکا تھا اس پر وہ خود بھی حیران تھا۔ جیا کے لیے تو پھر بھی یہ سب کچھ غیر متوقع تھا۔ جی داجی۔ وہ شایان جعفری سے ملتے شاویز جعفری کے قریب آیا۔ بچی کو بخار ہے تیز، اسے لے جاؤ ہسپتال، کچھ ہوش ہے یا تمہاری ذمہ داری ہے یہ؟ داجی نے اسے حکم دیتے کے ساتھ ساتھ چڑکا تھا۔ وہ محفوظ سا ہوتے سر جھکا گیا۔ سوری داجی، میں لے جاتا ہوں۔ وہ معذرت کرتے گھومتے بیڈ کی دوسری جانب گیا۔ جہاں طاہر مسلسل جیا کا ہاتھ تھامے بیٹھا تھا۔ اب گاڑی سٹارٹ کریں، میں لاتا ہوں۔ جیا کی جانب بڑھتے طلال عالم کے ہاتھ کو تھامے وہ بے تاثر لہجے میں بولا تو اب کی بار طلال کے ماتھے پر بل نمودار ہوئے۔ میری بیوی ہے اور مجھے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، میں خود خیال رکھ سکتا ہوں اس کا۔ طلال نے بمشکل اپنے غصے پر ضبط کیا، ورنہ دل تو اسے اچھی خاصی سنانے کا تھا۔ طاہر وہ لے جائے گا، تم جاؤ کالج۔ شایان جعفری نے اسے جھڑکا تو وہ جبڑے بیچتے تن فن کرتا وہاں سے نکلا تھا۔ طلال نے جھکتے نرمی سے اس نازک وجود کو اپنی باہوں میں بھرا۔ احساس ملکیت کے جذبات اس کے روم میں سرات کر رہے تھے۔ شایان جعفری نے اس کے چہرے کے تاثرات کو جانچنا چاہا، مگر وہ یوں ہی مطمئن تھا جیسے دیکھ کر وہ خود بھی اب کافی پرسکون ہوئے تھے۔ طلال عالم کی نظریں جیا کے سرخ چہرے سے ہوتے اس کی سنہری زلفوں میں اٹکی ہوئی تھی۔ اس نے سرد سانس فضا کے سپرد کرتے اس کی جانب دیکھا جہاں اس کا وجود دوپٹے میں اچھے سے لپٹا ہوا تھا۔
طلال نے ایک نظر جیا کے سرخ چہرے پر ڈالی اور پھر نرمی سے اس نازک وجود کے لیے اس سیڑھیاں عبور کی اپنی گاڑی کی جانب بڑھا تھا۔ اسے باہر نکلتا دیکھ ڈرائیور نے جلدی سے گاڑی کا دروازہ کھولا، پھر طلال نے اسے سر ہلاتے وہاں سے جانے کا اشارہ کیا، جسے سمجھتے وہ فوراً سے سر ہلاتے وہاں سے غائب ہوا تھا۔ طلال نے نرمی سے اسے سیٹ پر بٹھاتے سیٹ پیچھے کی جانب کیے، سیٹ بیلٹ پہناتے اپنے ہاتھ میں تھامے اس کی چادر کو جلدی سے اس کے سر پر دیے اچھے سے لپیٹا۔ وہ بغور اس کی گنی سیاہ پلکوں کو دیکھ رہا تھا جو آرزوں پر سایہ فگن کیے ہوئے تھی۔ سفید چہرہ دہکتے آگ کی مانند سرخ ہو رہا تھا جبکہ گلابی ہونٹ خشک ہوئے پڑے تھے۔ طلال نے سرد سانس لیے ڈور بند کیا اور پھر اپنی سیٹ سنبھالتے اسے گاڑی سٹارٹ کی۔ کچھ ہی دیر میں وہ ہاسپٹل تھا۔ ڈاکٹر کو بھیجے اندر، اس کو باہوں میں بڑے وہ چلتا اندر داخل ہوا۔ سب کو اگنور کیے وہ اپنی شاہانہ چال سے چلتا ایک روم میں داخل ہوا۔ اس کی یوں بنا اجازت اندر آنے پر اندر موجود نرس نے مڑتے طلال کو حیرت سے دیکھا۔ طلال نے ایک نظر نرس کو دیکھتے اسے حکم دیا جو منہ کھولے اسے دیکھ رہی تھی۔ نرس کو یوں خود کو گھورتا پاتے طلال نے نرمی سے جیا کو بیڈ پر لٹاتے مڑتے نرس کو دیکھا تھا جو گڑبڑاتے ہوئے باہر نکلی تھی۔ طلال تعصب سے سر نفی میں ہلاتے جیا کو دیکھ اس کے قریب بیٹھا اور پھر اس کے نازک ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لیے وہ بغور اس کی مخروطی دھودیا انگلیوں کو دیکھ رہا تھا۔ ڈاکٹر اندر آئی۔ طلال نے سر اٹھائے ڈاکٹر کو دیکھا اور پھر سرد سانس فضا کے سپرد کیے وہ جگہ سے اٹھتے ایک جانب ہوتے کھڑا ہوا۔ کیا ہوا انہیں؟ ڈاکٹر نے ایک نظر طلال عالم اور پھر اس نازک سی لڑکی کو دیکھتے جانچتی نظروں سے طلال کو دیکھتے استفسار کیا۔ اگر مجھے علم ہوتا تو ہسپتال کیوں لاتا اسے؟ طلال نے ایک دم سے ماتھے پر بل ڈالے ناگواری سے کہا۔ کیسی ڈاکٹر تھی جو اسی سے پوچھ رہی تھی کہ لڑکی کو کیا ہوا ہے؟ کیا لگتی ہے یہ آپ کی؟ ڈاکٹر کو اس معذوری گھمنڈی شخص پر کافی غصہ آیا تھا۔ وہ سر جھٹکتے جیا کا چیک اپ کرتے پوچھنے لگی، ظاہر سی بات ہے شوہر ہوں، کیا آپ یہاں آنے والے ہر شخص کو ایسے ہی سوال جواب پوچھتی ہے؟ اپنے ہاتھ پشت پر باندھے وہ دانت کچکچاتے طنز کرنے لگا۔ ڈاکٹر کو وہ کوئی پاگل لگا تھا۔ دیکھیے یہ میرا پیشہ ہے اور میں نے ایسے ہی سوال پوچھ لیا، آپ تو لگتا ہے مرچیں چبا کر آئے ہیں۔ ڈاکٹر نے تعصب سے سر نفی میں ہلاتے کہا۔ شکل و صورت سے تو وہ پڑھا لکھا لگ رہا تھا مگر حرکتیں پاگلوں کی جیسی تھی۔ مجھے یہ بتائے کیا ہوا ہے میری بیوی کو؟ طلال نے بات کاٹتے کھردرے لہجے میں پوچھا تھا۔ اس کی اکڑ لہجے پر ڈاکٹر نے دانت پیسے۔ فیور ہے بہت تیز، ایسا لگ رہا ہے کچھ کھایا پیا نہیں ہے انہوں نے، اور اوپر سے اچانک کسی غیر متوقع حادثے کی وجہ سے اس قدر ڈر گئی ہے کہ ان کا بے ہوش وجود بھی کپ کپا رہا ہے۔ ڈاکٹر نے اسے تفصیل سے آگاہ کیا کہ طلال نے سرخ نظروں سے جیا کے نرم ملائم نازک وجود کو دیکھا۔ آپ میڈیسن دے دے، بخار اتر جائے گا اس کا، باقی ڈر تو ابھی وقت کے ساتھ ہی جائے گا نا۔ وہ ایسے کہہ رہا تھا جیسے کہ وہ خود ہی ڈاکٹر ہو، جیسے وہ جانتا ہو کہ جیا کا ڈر ایسے نہیں نکلے گا۔ آپ تھوڑی دیر انتظار کریں، مجھے مکمل ٹریٹمنٹ کرنے دیں تاکہ ہوش میں آ سکے۔ ڈاکٹر نے اس سر پھرے پاگل کو دیکھتے تھکے لہجے میں کہا کہ طلال سر ہاں میں ہلاتے ایک جانب دیوار سے ٹیک لگائے بغور جیا کو دیکھنے لگا۔ کیسا محسوس ہو رہا ہے اب؟ جیا کی ہلتی پلکوں کو دیکھ وہ جھٹ سے ٹیک لگائے اس کے قریب آیا اور جھکتے متفکر سا اس کے پاس دائیں جانب ہاتھ رکھے بغور اس کی سنہری آنکھوں میں دیکھتے استفسار کیا۔ میں کہاں ہوں؟ وہ طلال کو دیکھ کر ایک دم سے ڈرتے اس کے پاس بیٹھی۔ طلال نے پیچھے ہوتے سرد سانس فضا کے سپرد کیا اور پھر سے بیڈ پر اس کے قریب بیٹھا۔ جیا اسے پاس بیٹھتا دیکھ کر خود میں سمٹ سی گئی تھی جبکہ طلال عالم کی نظریں اس کے سرخ پڑتی ناک پر تھی۔ ہاسپٹل میں ہو، بخار ہو گیا تو تمہیں اچانک سے؟ ڈر کیوں گئی ہو؟ حالانکہ ایسا ہونا نہیں چاہیے تھا۔ حال طلال نے اپنے دونوں ہاتھ بیڈ پر پیچھے کو پھیلائے اپنی ٹانگ ہلاتے کہا تو جیا نے سہمی نظروں سے اسے دیکھا۔ نہیں ہونا چاہیے تھا نا جیا، کیونکہ تمہیں تو معلوم ہے کافی اچھے سے میں نے اپنی چیزوں کے لیے کسی حد تک میں جنونی ہوں۔ طلال نے اس کی سنہری آنکھوں میں دیکھتے گمبھیر لہجے میں کہا اور پھر جھکتے اس کے چہرے پر آتی سنہری لٹوں کو انگلیوں سے لپیٹا۔ جیا نے طلال کے باری ہاتھ کو دیکھ کر تھوک نکلا تھا۔ اگر آپ تو ایمل سے محبت کرتے ہیں نا؟ اس کی سنہری آنکھیں نم تھی۔ اسے ایسا لگ رہا تھا کہ طلال اس سے بدلہ لے رہا تھا کیونکہ ایمل اس کی جگہ سے واپس اپنے گھر چلی گئی تھی طلال کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر۔ تو محبت کرتا ہوں میں، ملکیت تو نہیں ہے وہ میری، حق نہیں رکھتا میں اس پر، میرا حق میری ملکیت تم پر ہے جیا طلال نا، اور تم جانتی ہو جب ایک بار کوئی چیز میرے نام کر دی جائے پھر وہ تا عمر طلال عالم جعفری کی رہتی ہے، جیسے کہ اب تم۔
وہ دھیرے دھیرے اپنے لفظوں سے اس کی جان لے رہا تھا۔ جیا نے جھٹکے سے سر اٹھائے اسے گھورا۔ آپ تو مجھ سے نفرت کرتے ہیں نا؟ میں خود اس رشتے کو تسلیم نہیں کر پا رہی۔ جیا کو لگا تھا کہ اگر وہ اسے سمجھائے گی تو شاید اسے چھوڑنے پر مان جائے، مگر اس کی بات سنتے ہی طلال عالم کی آنکھوں میں سرد پن اترا۔ اسے جھٹکے سے جیا کی نازک کمر کے گرد ہاتھ لپیٹتے اسے کھینچتے اپنے قریب تر کیا۔ نفرت کہا تھا، اب ہو تو نہیں، میں نے اس رشتے کو قبول کر لیا۔ اب بہتر ہوگا کہ تم اپنے اس چھوٹے سے دماغ کو سمجھاؤ اور جتنی جلدی ہو سکے مجھے اپنے شوہر تسلیم کر دو، کیونکہ یہ تمہاری بدقسمتی ہے کہ تم نہ چاہتے ہوئے بھی اب طلال عالم کی زوجیت میں ہو، اور جب تم میرے نکاح میں ہو تو پھر تمہارا دل، تمہاری روح، سب کچھ صرف اور صرف طلال عالم کا ہے۔ جیا کے کان میں جھکتے ٹھٹھرا دینے والے لہجے میں وہ سرگوشی کرتے اس کی پیشانی پر بوسہ دے گیا تھا۔ وہ نکاح میں تھی اس کے، وہ حق رکھتا تھا اس پر، پھر چاہے جیا مانے یا پھر نہیں۔ عالم، طلال نے اپنی بھاری ہاتھ اس کا دوپٹہ سرکاتے اس کے بالوں کو اپنی انگلیوں کی پوروں سے سہلایا تو وہ پکار اٹھی۔ جیا کے پکارنے پر طلال نے سر اٹھائے مسکراتی نظروں سے جیا کو دیکھا جو اس کی قربت سے گھبرا رہی تھی۔ مجھے اچھا لگا تمہارا عالم کہنا، اب سے تم اسی نام سے پکارو گے مجھے۔ طلال نے جھکتے اس کی تھوڑی پر ہونٹ رکھتے مسکراتے کہا تو جیا نے سختی سے آنکھیں میچے، لب آپس میں پیوست کے۔ میں میڈیسن بھی کراتا ہوں۔ جیا کی پیشانی پر بوسہ دیتے وہ پھر سے چہرے پر سنجیدگی لیے باہر کی جانب بڑھا تھا۔ جیا کئی لمحے اس کی خوشبو کو محسوس کرتی رہی۔ کیا تھا یہ سب؟ یہ انسان ایسا نکلے گا اسے اندازہ نہیں تھا۔ طلال کے جاتے وہ گہرے سانس لیے خود کو پرسکون کرتی، اپنی چادر ٹھیک کیے سیدھے ہوئے بیٹھی تھی۔ طلال کے فون کی رنگ نے اسے اپنی جانب متوجہ کیا۔ جیا نے سامنے اپنے پاس بیڈ پر پڑے اس کے موبائل کو دیکھا جہاں ایمل کا نام جگمگا رہا تھا۔ محبت نہیں، ملکیت ہو تم میری۔ طلال کی کہی بات یاد آتے اس کی آنکھوں میں ایک دم سے نہ جانے کتنے آنسو آئے۔ وہ سمجھ چکی تھی کہ طلال صرف اپنی زوجہ سمجھ کر اس کے جذبات کو تباہ کرنا چاہ رہا ہے۔ میں تمہاری باتوں میں کبھی نہیں آؤں گی، بہت جلد میں تم سے دور چلی جاؤں گی طلال عالم۔ نفرت سے طلال کا سوچتے اس نے اپنی آنسو بے دردی سے رکھ رہے تھے۔ چلے میڈیسن لیے وہ اندر آیا تو نظریں جیا کے ساکت وجود پر پڑی۔ طلال نے حیرت سے اسے بلایا۔ جیا بے تاثر چہرے سے اسے دیکھ کر ایک دم سے جگہ سے اٹھی۔ ویٹ، میں مدد کرتا ہوں۔ طلال نے آگے بڑھتے اس کا ہاتھ تھامے کہا۔ جیا نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑایا جیسے اس کے چھونے سے اسے نفرت ہوئی تھی۔ صحیح سلامت ہوں، پاؤں سلامت ہے، چل سکتی ہوں۔ انتہائی روکھے لہجے میں کہتے وہ دوپٹہ ٹھیک سے لیے باہر جانے کو کی تھی۔ طلال نے جبڑے بھیجتے جیا کی پشت کو دیکھا۔ وہ بنا کچھ کہے دھیمے قدموں سے چلتی باہر نکل گئی تھی، مگر ایک دم سے اس کو اپنا سر چکراتا ہوا محسوس ہوا۔ جبھی دیوار کا سہارا لیے اپنی آنکھوں کو کھولنے کی صحیح کرنے لگی۔ کمزوری کے باعث پورا وجود کپکپا رہا تھا، کیونکہ 2 دن سے اس نے صرف بڑائے نام ہی کچھ کھایا پیا تھا۔ چھوڑے مجھے، طلال جو کہ غصے سے جبڑے بھیجتا اس کے قریب ہوا تھا۔ جیا کے بازو کو پکڑتے اس نے سختی سے اسے اپنی جانب کھینچا۔ شٹ اپ یو میڈ گرل، وہ دھیمے لہجے میں سے جھڑکتے جھکتے جیا کے نہ چاہتے ہوئے بھی اسے بازو میں بھرتا باہر آیا تھا۔ جیا کا دماغ صرف ایک ہی بات میں اٹکا ہوا تھا، اسے یوں طلال کا بار بار قریب آنا عجیب لگ رہا تھا۔ اس کا دوگلا پن وہ سمجھ گئی تھی، تبھی اس قدر اس کے لیے دل میں عزت تھی اب وہ بھی ختم ہو گئی تھی۔ بہت شوق ہے نا تمہیں اپنی منمانیاں کرنے کا، سمجھتے کیا ہو تم خود کو؟ اسے باہر لیے جاتے طلال نے جیسے اسے سیٹ پر بٹھایا، ایک دم سے وہ ہاتھ اس کی چادر کے گرد لپیٹتے جیا کا رخ سامنے کرتا گرایا تھا۔ جیا اس کے لہجے کی غراہٹ ایک دم سے یوں اچانک پکڑنے پر اپنے چہرے پر پڑتی تپش محسوس کرتے کپ کپا سی گئی تھی۔ چھوڑے مجھے، طلال عالم کا یہ بدلا روپ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ یہ وہ طلال تو نہیں تھا جس کی چھوٹی سے چھوٹی خوشی کا بھی خیال رکھتا تھا، یہ تو کوئی اپنی ذات میں گم ایک ظالم سفاک شخص لگا تھا اسے۔ ایک بار پھر سے کہہ رہا ہوں جیا، اپنے کان کھول کر اچھی طرح سے سن لو۔ اس کے چہرے پر جھکتا وہ تیز لہجے میں آنکھوں میں عجیب سی سرد مہری لیے بولا تھا۔ جیا کی سنہری آنکھوں میں نمی تیرنے لگی، جیسے بھی آنسو بہتے اس کے رخساروں کو بھگوئیں گے۔ مجھے رشتوں کے نام سے صرف ڈچ ملا ہے، میرے پاس رشتے ہوتے ہوئے بھی نہیں تھے، نہ بھائی، نہ بہن، نہ ماں، اور باپ تو جیسے پیدا کر کے بھول گیا۔ میں ایک برا انسان ہوں،
میں نے نہیں چاہا تھا کہ کبھی میرے ساتھ کوئی ایسا رشتہ بنے کہ تمہیں میری وجہ سے تکلیف ملے، اور نہ ہی کبھی چاہوں گا ایسا ہو۔ ایمل تھی، اب نہیں ہے۔ میں رشتوں کے معاملے میں انصاف پسند، مجھے نہ تو فریب پسند ہے اور نہ میں خود سے فریب کرنے والوں کو چھوڑتا ہوں۔ میری کل کائنات، میرا سارا وجود حسیات بنے اب تمہاری جانب متوجہ رہے گا۔ تمہاری ہر دلجوئی کا احساس طلال عالم رکھے گا، کیونکہ تمہاری زندگی میری ہے۔ تمہاری لٹل گرل جتنی جلدی کی ہو سکے خود کو سمجھا، کیونکہ اب میں کسی سائے کی طرح تمہاری زندگی میں شامل تو ہو گیا، مگر نہ تو تم نکال سکتی ہو اور نہ ہی کوئی اور۔ مجھے دھوکے سے شدید نفرت ہے۔ مجھے امید ہے کہ تم مجھے نا امید نہیں کرو گی۔ اگر دل میں کسی دوسرے کو بسایا تو نکال دو، کیونکہ میرے علاوہ کسی دوسرے کی مہک بھی تمہارے قریب گئی تو پھر۔ اپنی باری آواز میں سرگوشیاں کرتے ہوئے عجیب سا مسکرایا۔ جیا کی آنکھوں میں خوف تھا کہ وہ کیا کہنے والا تھا۔ تو پھر تو اس وجود کو زندہ چھوڑوں گا، نہ ہی تمہیں اس کے لیے چھوڑوں گا۔ اب مجھے اچھے بچوں کی طرح مسکرا کر دکھاؤ۔ وہ بالکل نارمل انداز میں آتا جیا کے گال کو تھپکتے ہوئے بولا تھا۔ اس کی کہیں آدھے سے زیادہ باتیں اس معصوم کے سر کے اوپر سے گزر گئی تھی، سوائے اس کے کہ اب وہ طلال عالم کے ہاتھوں کا کھلونا تھی۔ کچھ کہا ہے میں نے جیا؟ اپنی جیب سے رومال نکالتے طلال نے نرمی سے اس کی آنکھوں میں آتی نمی کو جذب کیا تو جیا نے ہچکی بڑھتے جبرن مسکرانے کی کوشش کی۔ That's like my girl۔ اسے مسکرانے پر وہ چہکتے اپنے بھاری ہاتھ اس کے رخسار کو سہلاتے ڈرائیونگ سیٹ کے جانے پڑا۔ اترو نیچے۔ گھر پہنچتے طلال کے اچانک کہنے پر وہ چونکتے ہوش میں آتے گاڑی سے اتری۔ اسے تھامتا کہ اچانک سے اس کا فون پھر سے رنگ ہوا تھا۔ طلال نے دانت پیستے خود پر ضبط کیا۔ جیا بنا کسی تاثر کے چلتے اندر کی جانی پڑی۔ طلال نے ایک نظر جیا کو دیکھ کر فون نکالا تو سامنے ہی ایمل کا نمبر دیکھ کر وہ چونکا۔ اچانک اس کی کال، اسے کچھ گڑبڑ کا اندیشہ ہوا۔ طلال نے جلدی سے کال پک کی۔ ہیلو۔ اس کے چہرے پر اضطراب پھیلا تھا، انگ انگ سے بے چینی واضح تھی۔ اگلے آدھے گھنٹے میں تم مجھ سے ملنے آ رہے ہو تو طلال میری موت کے ذمہ دار تم ہوں گے۔ ایمل کا روندی ہوئی آواز میں کہا جملہ اسے ہلا کر رکھ گیا تھا۔ بکواس بند کرو۔ کیا کہہ رہی ہو تم ایمل؟ اس کی بے وقوفانہ بات پر اسے شدید پیش آیا تھا جب ایک غصے سے اونچی آواز میں بولا۔ جیا نے بغور سنا تھا ایمل کا نام۔ اس کے ہونٹوں پر ایک عجیب سی معنی خیز مسکراہٹ بکھری۔ وہ سر جھٹکتے اپنا ہاتھ دیوار پر رکھے سہارے سے بمشکل اندر کی جانے پڑی تھی۔ میں جو کہہ رہی ہوں اسے سچ کر دکھاؤں گی طلال، اگر تم میرے پاس ابھی اور اسی وقت نہ آئے تو۔ ایمل نے کہتے ساتھ ہی کال کٹ کر دی تھی۔ طلال نے دانت پیستے غصے سے موبائل کو گھورتے اپنے ہاتھ کا مکہ بناتے گاڑی کے بونٹ پر دے مارا۔ وہ تیزی سے گاڑی بگاتا ایمل کے گھر پہنچا تھا۔ دل میں کہیں ندامت بھی تھی کہ جو بھی ہوا اس میں غلطی طلال کی اپنی تھی، مگر فی الوقت وہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ ایمل اپنی بے وقوفی کی وجہ سے کوئی غلط قدم اٹھائے۔ گاڑی چٹکے سے گیٹ کے باہر رکی۔ طلال تیزی سے ڈور کھولے باہر نکلا اور بھاگتے ہوئے اندر گیا۔ ایمل۔ وہ جیسے اندر داخل ہوتے ایمل کے کمرے میں گیا، سامنے اسے کلائی پر چاقو رکھے وہ روتا پایا۔ طلال غصے سے چیخا تھا، بیٹا طلال میری بچی کو بچا لو پلیز۔ نازیہ بیگم روتے اس کے آگے ہاتھ جوڑتے بولی جبکہ طلال کا غصہ آؤٹ آف کنٹرول ہو رہا تھا۔ ایمل آئی سیڈ لیو اٹ۔ وہ غصے سے چیختے اونچی آواز میں خرایا۔ ایمل نے بھیگی نظروں سے اسے دیکھا۔ کتنی چاہت تھی اسے اس حسین مرد کو اپنی دسترس پہ کرتے وقت دنیا کو جلانے کی، مگر وہ تو خود اپنے آپ کو کسی دوسرے کے مقدر میں لکھ چکا تھا۔ نہیں تم طلاق دو گے جیا کو، ابھی کی ابھی، تبھی میں اسے پھینکوں گی، ایمل نے روتے ہوئے کہا۔ اسے لگا تھا کہ اس کے جانے کے بعد وہ پاگلوں کی طرح اس کے پیچھے آئے گا، مگر وہ تو جیسے بھول ہی گیا تھا اسے۔ تبھی آج اس نے اتنا بڑا قدم اٹھایا تھا۔ تم ابھی کے ابھی طلاق دو گے جیا کو طلال، بولو دو گے نا طلاق یا نہیں؟ اپنی سرمئی آنکھوں میں نفرت کی سرخی رت جگہ کی سرخ ڈورے لیے اپنی کلائی پر رکھے چاقو کا دباؤ بڑھاتے ہوئے بولی، سٹاپ اٹ ایمل، پھینکو اس سے نیچے۔ طلال نے غراتے ہوئے کہا۔ قدم اس کی جانی بڑھائے مگر اسے قریب آتا دیکھ ایمل ایک دم سے پیچھے ہوئی۔ تم اگر میرے نہیں ہوئے تو پھر اس جیا کے کیسے ہو گئے؟ محبت کرتے تھے تم مجھ سے، ایمل نے بے بسی سے آہ بھرتے ہوئے کہا۔ اس کا چہرہ آنسو سے تر تھا جبکہ نازیہ بیگم اپنی بیٹی کی حالت پر تڑپ اٹھی تھی۔ دماغ ٹھکانے لگا اپنا ایمل، میں نے کبھی تم سے محبت کا اظہار نہیں کیا کیونکہ مجھے تم سے محبت نہیں تھی۔ میں نے بارہا کہا تھا تم سے کہ میں تمہیں پسند کرتا ہوں، ایک
लाइफ पार्टनर के तौर पर, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे को समझते हैं। मैंने कभी कोई मोहब्बत का दावा नहीं किया। तलाल ने मुठ्ठियां बीचते गुस्से से सुर्ख पड़ते चेहरे से उसे देखा। तो क्या पसंद करना मोहब्बत नहीं होती? मैं तो करती हूँ मोहब्बत तुमसे। ये कैसा कानून हुआ? मुझे इतने बरस अपने मोहब्बत का छलावा देकर तुम आज खुशी खुशी जिया को कबूल कर बैठे। जब मैंने तुम्हें उससे दूर रहने का कहा, तब तुमने कहा कि मेरे लिए वो बहन जैसी है। अब कैसे उस पर दिल आ गया? इमल के लहजे में जहर था। जिया का सोचते उसे बेतहाशा उससे नफरत होने लगी थी। और अब भी ऐसा ही हुआ। बहन जैसी थी, बहन थी तो नहीं ना। मेरा कोई सगा रिश्ता नहीं था इससे। मैंने कभी उसे इस नजरिए से नहीं देखा था। मगर अब सोचता हूँ कि बहुत गलत किया मैंने। मुझे पहले ही अपने दिल को जिया की तरफ लगाना चाहिए था, जो मेरी हर ख्वाहिश पे पूरा उतरती है। तलाल ने बिना तवक्कुफ किए कहा था, क्योंकि वो किसी भी तरह का कोई भी झूठ या फरेब नहीं करना चाहता था। वो फिर से उसे किसी झूठी आस में नहीं रख सकता था, जिससे आगे जाते इन तीनों की जिंदगी पर बर्बाद होती। तो फिर ठीक है, क्यों आए हो मुझे बचाने? रहते इस जिया के पास। अगर तुम मुझे नहीं मिले तो फिर मेरा जीने का कोई मकसद नहीं। उस सुर्ख लाल अंगारा हुई नजरों से तलाल को देखे एकदम से चीखते खुद को नुकसान पहुंचा चुकी थी। इमल! तलाल एकदम से चीखते उसके बेजान होते वजूद की जाने पागा था। जिया, मेरी बच्ची क्या हुआ है? तुम अकेले कैसे? तलाल कहाँ है? नजरत बेगम, जो कि अभी सीढ़ियां उतरते किचन की जानी पड़ी थी, कि अचानक ही गेट से अंदर आती दीवार के सहारे खड़ी जिया को देखकर घबराते उसके करीब हुई। मामा, मुझे रूम में ले चले। अपने गले में अटकते आंसू के गोले को निगलते वो नम लहजे में बोली। तो नजरत बेगम उसके कंधों के गिर्द अपना मजबूत हिसार बनाए उसे थामे उसके कमरे की जानिब ले जाने लगी। बेटा, तलाल कहाँ गया? वो क्यों नहीं आया अंदर? नजरत बेगम ने परेशानी से इस्तफार किया। भला वो ऐसे बाहरी जिया को छोड़ के कहाँ चला गया? मामा, इमल की कॉल थी, मुझसे ज्यादा उनके लिए बहुत जरूरी है, उसी के पास गए होंगे। जिया ने मुस्कुराते नजरत बेगम को बताया, जो सुनते एकदम से हैरत ज़दा सी रह गई थी। तलाल इमल से मिलने क्यों गया? क्या अभी भी उनके दिल में इमल थी? एक साथ न जाने कितने ही सवाल थे जो उनके दिलो दिमाग में हावी हो गए। तुम किधर जा रही हो? जिया, तबीयत तबीयत ठीक नहीं है, यहाँ आओ वापस। वो होश में आते ही जिया को वापस थामे वॉशरूम की जानिब बढ़ता देख भागते उसके करीब थे। नहीं मामा, मुझे शॉवर लेना है, बाद में रेस्ट करूंगी। अपना हाथ उनकी गिरफ्त से निकालते वो उकताहट बड़े लहजे में बोली। बेटा, बुखार है इतना तेज, अभी शॉवर लोगी तो तबीयत मजीद बिगड़ जाएगी। अभी रेस्ट करो, बाद में शॉवर ले लेना। उसके चेहरे पर आती सुनहरी लटों को पीछे करते नजरत बेगम ने मोहब्बत से कहते उसकी आग की मानी धकती पेशानी पर होंठ रखे। नहीं मामा, मुझे भी शॉवर लेना है। इन कपड़ों में से और अपनी वजूद में से मुझे तलाल आलम की खुशबू महसूस हो रही है। ऐसे मुझे स्कूल की नींद नहीं आएगी। मैं भी शॉवर लेकर आती हूँ। वो नजरत बेगम के कंधों को थामे उनसे पीछे होती बोली। तो नजरत बेगम उसके लफ्जों की गहराई पर हैरान सी रह गई। तो क्या हर बात को मजाक समझने वाली उनकी जिया इतनी बड़ी हो गई थी कि उसे इन सब बातों का इल्म होने लगा था? वो जानती थी कि जिया अंदर से टूटी हुई थी और ये सब कुछ तलाल की वजह से हुआ था। वो तलाल से खुलकर इस बाबत सवाल करने का इरादा बनाए जिया के लिए सूप बनाने का सोच कर कमरे से बाहर निकली। असलम, गाड़ी पार्क करो। गाड़ी की चाबी दूर से असलम की जानिब उछालते वो थका हारा सा गलगजे हुलिये में अंदर के जाने पड़ा। आज 2 दिन के बाद वो घर लौटा था। असलम आज पहली बार उसे इस कदर बिखरे हुलिये में देखकर हैरान रह गया था। वो जानता था कि तलाल किस हद तक नफासत पसंद था, मगर फिर वो कुछ ना समझ आने वाली अंदाज में कंधे उचकाते गाड़ी पार्क करने लगा। असलम फिको मामा, तलाल जानता था कि रात के 8 बजे तक नजरत बेगम के अलावा सभी अपने अपने कमरों में होते हैं। नजरत बेगम, जो कि किचन का फैलावा समेट रही थी, तलाल की आवाज पर चौंकते वो हैरत से बोली। तलाल बच्चे, ये क्या हाल बनाया हुआ है? कहाँ थे तुम 2 दिन से? वो तो मुतफक्किर सी होते ही उसके करीब गई और हाथ उसके कंधे पर रखते पूछा। मामा कुछ नहीं, बस कुछ काम था तो इस वजह से 2 दिन तक घर नहीं आ सका। वो नजरें चुराते बोला, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि एमल की इस हरकत की बाबत वो जानकर मजीद अफसरदा होती। तलाल, मुझे तुमसे बात करनी है, यहाँ बैठो। नजरत बेगम को उसका झूठ बोलना अच्छा नहीं लगा था। तभी उन्होंने खुद से बात करने का सोचा। मामा जी, मामा कहें, मैं सुन रहा हूँ।
طلال بغور ان کی جانب متوجہ تھا۔ بیٹا، تم ایمل سے ملنے گئے تھے؟ جی میں جانتی، اگر تم اسے پسند کرتے تھے تو پھر تمہیں پہلے ہی اسٹینڈ لینا چاہیے تھا۔ اس طرح سے چوری چھپے ایمل سے ملنا، اس سے تم اپنی، جیا اور ایمل تینوں کی زندگی برباد کر رہے ہو۔ طلال نے سنتے مٹھیاں بیچ لی تھی۔ دیکھو بیٹا، جب میں بیاہ کر آئی تھی تو تب تمہیں میری گود میں ڈالا گیا، میں نے ایک ماں کی طرح تمہاری پرورش کی۔ تم بیٹے ہو میرے، مگر جیا بھی میری اکلوتی بیٹی ہے۔ تم جانتے ہو کہ اچانک سے نکاح اس کے لیے کسی شوق سے کم نہیں، وہ خود بھی یہ نکاح نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر میں نے اسے فورس کیا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ تم دونوں کے رشتے میں کوئی بھی بدگمانی پیدا ہو جس سے تمہارا رشتہ مزید بگڑ جائے، اس لیے ایک ماں ہونے کے ناطے سمجھا رہی ہوں۔ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے محبت سے اسے سمجھا رہی تھی، جو خاموشی سے سر جھکائے سن رہا تھا۔ جیا پرسوں سے چپ چاپ سی تھی، بلکہ بالکل بھی بات نہیں کرتی تھی۔ اس نے مجھے یہاں تک کہا ہے کہ طلال سے بولیں کہ مجھے چھوڑ کر ایمل سے شادی کر لیں۔ ماما ڈونٹ وری، وہ پاگل ہے، آپ اس کی باتوں کو سیریسلی مت لیا کریں، اور چھوڑنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ آپ بے فکر رہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ دراصل پرسوں جب میں جیا کو لے کر آ رہا تھا تو ایمل کی کال آئی تھی۔ اس بیوقوف لڑکی نے اپنا ہاتھ زخمی کر لیا تھا، تو اسی وجہ سے مجھے 2 دن ہسپتال رکنا پڑا۔ میں آپ کو پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے نہیں بتایا۔ جیا میری بیوی ہے، مجھے اب ایمل سے کوئی غرض نہیں ہے، اعتبار رکھیں اپنی پرورش پر۔ طلال نے نزہت بیگم کا ہاتھ مضبوطی سے تھامے کہا۔ تو پہلے تو ایمل کا سن کر گھبرائی، مگر پھر طلال کے آخری جملے پر وہ دل سے خوش ہوئی تھی۔ مجھے خود سے بھی زیادہ اعتبار ہے تم پر میرے بچے، جگ جگ جیو، میرا خیال رکھو۔ تم بیٹھو، میں ابھی تمہارے کپڑے پریس کر کے لاتی ہوں، اس کے بعد تم فریش ہو کر کھانا کھانا۔ وہ کہتے ساتھ ہی اٹھنے لگی تو طلال نے ان کا ہاتھ تھاما۔ آپ جانتی ہیں کہ میں جیا کے پریس کیے کپڑے پہنتا ہوں، تو پلیز آپ اسے بھیج دیں، میرے کپڑے پریس کر دیں، اور پھر بعد میں کھانا کھاؤں گا۔ وہ جگہ سے اٹھتے ہوئے بولا تھا، مگر بیٹا جیا تو کوئی اگر مگر نہیں، آپ بھیجے اسے، میری بیوی ہے وہ، اور اس کا فرض ہے میرے کام کرنا۔ طلال ان کی پیشانی پر بوسہ دیتے اپنے گھر کی جانب بکتا تھا۔ جیا کو سبق سکھانے کا سوچتا وہ جبڑے بیچتے اپنے روم میں داخل ہوا تھا، اور صوفے پر پھیلتے بیٹھ کر وہ جیا کے آنے کا انتظار کرنے لگا۔ اس کے سمجھانے کے باوجود بھی جیا اس کے ہلکے میں لے رہی تھی اسے، اور یہ بات طلال عالم کو بالکل بھی پسند نہیں تھی۔ وہ صوفے پر پھیلتا بیٹھ کر اپنے دونوں پاؤں میز پر رکھے سگریٹ نکال چکا تھا۔ بہت کم وہ سگریٹ پیتا تھا۔ جب اس کا دماغ گم جاتا تو اس وقت وہ خود کو سکون دینے کا طریقہ نکال رکھا تھا اس نے، اور جیا کے علاوہ اس کی فیملی اس بات سے ابھی تک ناواقف تھی۔ وہ اپنی ہی سوچوں میں گم تھا جب دروازے پر دستک ہوئی۔ طلال نے کش لگائے مڑتے دروازے کو دیکھا، جہاں جیا نظریں چکائے کھڑی تھی۔ آ جاؤ، اس نے بھاری لہجے میں کہتے جیا کا سانس خشک کیا۔ وہ تھوک نگلتے اندر آئی، پورا وجود کپ کپا رہا تھا۔ وہ اسٹڈی کر رہی تھی جب نزہت بیگم نے اسے ڈانٹتے سب بتایا تھا، اور پھر اسے غصے سے اپنے گھر بھیجا۔ چونکہ گھر ایک ساتھ جڑے ہوئے تھے تو آنے والے کو کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ دونوں گھروں میں کوئی دیوار نہیں تھی، دیکھنے میں وہ ایک ہی عمارت کے جیسے تھے، مگر شایان جعفری علیحدہ رہتے تھے۔ پنک کلر کی گھٹنوں تک جاتی گول گھیرے دار قمیض کے نیچے پنک ہی کیپری پہنے، سر پر پنک دوپٹہ ٹکائے وہ کبرڈ سے طلال عالم کے کپڑے نکال رہی تھی۔ طلال نے سر تا پیر پاؤں ترچھی نظروں سے اس کا جائزہ لیا۔ اس کی سیاہ آنکھوں میں جیا کی پشت پر جمی تھی۔ جیا اپنی پشت پر اس کی چپتی نظروں کو محسوس کرتی، درود شریف کا ورد کرتے کبرڈ کو بند کرتے بڑھی۔ طلال نے سرخ نظروں سے اس کی سفید پاؤں کو دیکھا اور غصہ اپنے اندر اتارا۔ جیا آج اسے دوسری بار اپنا مشغلہ پورا کرتے دیکھ رہی تھی، اور اب اسے مزید خوف محسوس ہو رہا تھا۔ طلال عالم کی یہ خاموشی سے کسی بڑے طوفان کا پیش خیمہ لگی تھی۔ وہ کبرڈ کو بند کیے سامنے ایک جانی پڑے آئرن سٹینڈ کی جانی پڑی۔ اس کے ہاتھ میں طلال کا بلیک سوٹ تھا، آگے اس کی مرضی سے اس کا پسندیدہ سوٹ پریس کرتی تھی، مگر آج طلال کا ڈر ہی اس قدر تھا کہ جیا کو لگا تھا کہ بس ابھی گری یا ابھی۔ جیا نے جلدی سے کپڑے پریس کرتے طلال کو اگنور کرنا چاہا، مگر اس نے اٹھتا محسوس کرتے جیا کا ہاتھ کانپنے لگا تھا۔ اس کے بھاری قدم اپنی جانب اٹھتے دیکھ جیا کو ایسا لگ رہا تھا کہ آج اس کا آخری دن تھا۔ طلال صوفے سے اٹھا اور چلتے جیا کے قریب اس کی پشت پہ کھڑا ہوا۔ جلدی کرو، اپنے کان کے قریب اس کی بھاری سرد آواز سنتے وہ ڈر سے لرزنے لگی۔
طلال نے حکمیہ انداز میں کہتے ساتھ ہی اس کے سر پر دوپٹہ سرکایا۔ جیا کا سانس سینے میں دب سا گیا۔ طلال کے حواسوں پر طاری ہوتی تیز خوشبو سے اس کے حواس جھنجھلائے تھے۔ طلال نے ہاتھ اس کے سنہری بالوں میں پھیرتے جھکتے ناک قریب لے جاتے اس کی خوشبو کو خود میں اتارا۔ جیا کا پورا وجود لرز گیا، سنہری آنکھوں میں خوف کی سرخی آنے لگی۔ وہ ڈرا رہا تھا اسے یا پھر آہستہ آہستہ اپنا گھیرا تنگ کر رہا تھا۔ جیا کو اپنا وجود اس کی قربت میں بند ہوتا محسوس ہونے لگا۔ ہو گئے؟ جیا نے جھٹ سے مڑتے کپڑے اس کے سامنے کرتے کہا تو طلال جو جھکتے اس کے بالوں کی خوشبو کو خود میں اتار رہا تھا۔ چٹکتے ہوئے جیا کے مڑتے اس کے چہرے کو بغور دیکھنے لگا۔ جیا ڈر سے آنکھیں میچ گئی۔ طلال نے گہری نظروں سے اس کے سرخ چہرے کو دیکھا، گلابی گالوں اور پھر لرزتی پلکوں کو۔ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آنے لگی جب اس نے جھکتے اس کی سائیڈ سے کپڑے اٹھاتے واش روم کی جانب پڑا۔ جیا نے آنکھیں کھولے سے دیکھا جو واش روم کی جانب جا رہا تھا۔ کھانا لاؤ؟ اگلا حکم سناتے وہ ٹھک سے دروازہ بند کر گیا۔ جیا جو بھی جان بخشی سے کھل کر سانس بھی نہ لے پائی تھی اس کے نئے حکم پر کلس کر رہ گئی۔ وہ پاؤں پٹکتے کمرے سے باہر نکلی۔ اس سے پہلے کہ وہ شاور لے کر آئی اور پھر کھانا رکھ کر بھاگ آئی تھی، وہ خود سے منصوبہ بنائے جلدی سے کھانا گرم کرتے ٹرے سجائے دوبارہ سے اوپر طلال کے روم کی جانب پڑی۔ جیا کے چہرے پر پھیلی ساری خوشی ہوا ہو گئی تھی جب نظریں ڈریسنگ مرر کے سامنے کھڑے طلال عالم پر پڑی جو پرفیوم کی ساری بوتل خود پر انڈیل رہا تھا۔ رک کیوں گئی؟ جلدی آؤ۔ اسے یوں فریز ہوا دیکھ طلال نے تیز آواز میں پکارا تو جیا جلدی سے اندر گئی۔ خود سے میز پر کھانا رکھتے وہ بھاگنے لگی کہ طلال عالم کی آواز نے اسے روک دیا۔ چپ چاپ بیڈ پر بیٹھو، بات کرنی ہے مجھے، اس نے کھردرے سخت لہجے میں کہا تو جیا کی سنہری آنکھوں میں پانی آنے لگا۔ وہ عالم مجھے نیند آئی ہے، طلال عالم کی چوڑی پشت کو گورتے اس نے منمناتے ہوئے نم آواز میں کہا تو طلال نے شیشے سے اس کے سرخ چہرے کو گورا۔ تو میں نے کون سا تمہیں ساری رات یہی روکنا ہے؟ صرف بات کرنی ہے، چپ چاپ بنا کوئی بحث کیے بیڈ پر بیٹھو۔ برش میز پر رکھتے اس نے کالر ٹھیک کرتے کہا۔ جیا نے اس کے چوڑے کندھے پر پھر باری ہاتھوں کو دیکھا۔ پھر دھوپ نکلا تو اسے ایک تھپڑ میں ہی جان سے مار سکتا تھا۔ جیا گھبراتی دھک دھک کرتی دھڑکنوں کے ساتھ بیڈ پر اٹک کے بیٹھی۔ طلال نے ایک نظر سے گھورتے دیکھا اور پھر واش روم سے ہاتھ واش کیے وہ واپس آتے صوفے پر بیٹھا اور نمک سے کھانا کھانے لگا۔ جیا اس کی اس قدر خاموشی پر ڈری ہوئی تھی، وہ جانتی تھی کہ اس کی خیر نہیں۔ انگلیاں چٹکھاتے اپنے خوف سے قابو پانے کی کوشش کرنے لگی جو کہ ناممکن تھا۔ جاؤ۔ طلال نے سلیقے سے برتن اٹھائے ٹرے میں رکھے اور ہاتھ ٹیشو سے صاف کرتے جیا کو بلایا۔ جی، وہ فرما برداری سے کہتے اٹھی اور فوراً سے ٹرے کو تھاما۔ چھوڑو اسے، یہاں میرے پاس بیٹھو۔ طلال نے اسے ٹوکتے ساتھ ہی نیا حکم جاری کیا۔ جیا سنتے اسے ملتجی نگاہوں سے دیکھنے لگی جس کا فی الحال طلال پر کوئی اثر نہیں تھا۔ میں نے کچھ کہا ہے طلال عالم؟ اب کی بار وہ سخت ٹھٹھا دینے والے لہجے میں غلط وہ کپ کپاتی فوراً سے اس کے قریب صوفے پر بیٹھی۔ بہت بتایا تمہیں میرے بارے میں، آج بتاؤ، میں سننا چاہتا ہوں، کیا کیا جانتی ہو تم میرے بارے میں؟ وہ رخ موڑتے اب کی بار پورا اس کی جانب متوجہ ہوا جو سر جھکائے موت کے ڈر سے سانس روکے بیٹھی تھی۔ جیا، طلال عالم، میں نے کہا تھا تم سے کہ ایمل تھی، تم وہ ہو۔ مجھے وہ پسند ضرور تھی مگر میری بیوی تم ہو، تو پھر کیا سوچ کر تم نے اپنے اس دماغ میں اتنا زہر بھرا؟ ایک جھٹکے سے اس کے گرد بازو ہل کیے طلال نے کھینچتے اسے خود سے نزدیک کیا۔ جیا خوفزدہ سی ہوتے اپنی آنکھیں بند کیے بیٹھی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ آج طلال علم اسے نہیں چھوڑے گا۔ جب تمہارے اس دماغ میں فضولیات آئی تھی تو تمہیں مجھ سے سوال کرتی، ماما کو کیوں بتائے؟ طلاق چاہیے تھی تمہیں مجھ سے، بولو۔ طلال کی گرم سانسیں جیا کے چہرے کو جھلسا رہی تھی، خود کے گرد اس کا تنگ ہوتا حصار اسے مزید سہما گیا تھا۔ دل تو چاہتا ہے کہ اس بے وقوفی کی ایسی سزا دو کہ تمہاری ہوش ایسے ٹھکانے لگے کہ میرے کمرے سے باہر قدم بھی نہ رکھ پاؤں، مگر میں صرف کسی وجہ سے خاموش ہوں۔ اپنی ان فضول کی سوچوں اور حرکتوں سے مجھے مجبور مت کرنا کہ تمہارے لیے مشکلات برپا ہو جائے۔ وہ سرد لہجے میں کہتا اپنے باری ہاتھوں سے جیا کے سرخ رخساروں کو سہلا رہا تھا۔ وہ چور سی ہوتی بیٹھی تھی۔ آج کے بعد ایسا کچھ نہ ہو، کوئی بھی بات ہو، کچھ بھی پوچھنا ہو تم ڈائریکٹ مجھ سے پوچھو گی، انڈرسٹینڈ؟ جیا کو سانس روکے دیکھو لہجہ نرم کر گیا تھا، ورنہ جس حد تک اسے غصہ تھا آج نہ جانے وہ کیا کر جاتا۔ آج کے بعد یہ رنگ پہن کر میرے سامنے مت آنا،
اپنی جذبات کو دباتا وہ نرم لہجے میں اس کی بھیگی پلکوں پر ہونٹ رکھتے بولا تو جیا نے فوراً سے سر ہاں میں ہلایا. جاؤ یہاں سے اب. ایک دم سے اپنا حصار توڑتے وہ عجیب سے لہجے میں بولا تو جیا نے حیرانی سے اسے دیکھا جس کی آنکھوں میں الگ ہی رنگ نمایاں تھے. وہ بھاگتے کمرے سے نکلی. طلال نے اس کی پشت کو گہری نظروں سے دیکھتے گہرا سانس فضا کے سپرد کیا. دن تیزی سے گزرتے جا رہے تھے اور اتنی توجہ طلال نے جیا پر دے رکھی تھی کہ کسی بھی طرح سے اس کا دل مطمئن رہے اور اس لڑکی کا عادی ہونے لگا تھا. وہ چاہے جانے کے قابل تھی اس لیے طلال کی منظور نظر تھی. اس عرصے کے دوران جیا کی رخصتی نے سب کو سن کر دیا تھا. طلال نے اسے اپنے ساتھ لندن لے جانا چاہا تھا جس کی وجہ سے اس نے جیا کو اپنے ساتھ مکمل باندھنے کا فیصلہ کیا. ایمل اس کی آفس آتی کتنی بار طلال کو جیا کے خلاف کرنے کی کوشش کر چکی تھی پر طلال نے اس سے لا تعلقی اختیار کر لی تھی. اسے ایمل کے افیئرز کا جب سے پتہ چلا تھا تب سے ہی طلال کے دل میں نفرت پنپ رہی تھی. اسے خود سے بھی شرم آنے لگی تھی. اس لڑکی کے لیے وہ جیا جیسے معصوم پاک دل کی لڑکی کا دل دکھا رہا تھا. محبت نے اس کے دل کی سرزمین پر قدم رکھے تھے تو سب کچھ بہترین ہوتا جا رہا تھا. اب جیا بھی اس سے ڈرنا چھوڑ چکی تھی. یہ طلال کی محبت تھی جس نے اسے مکمل طور پر بدل دیا تھا. لندن کی فضاؤں میں گنگناتی محبت نے دونوں کو خوش آمدید کہا تھا. خوشیوں نے جیا طلال عالم کا درد دیکھا تھا تو دل کھول کر محبت کی تکمیل کی گئی تھی. صحیح کہتے ہیں ایک درست انتخاب ساری زندگی کے خساروں سے بچا لیتا ہے. جیسے طلال کو جیا کی محبت نے اپنے حصار میں محفوظ کر لیا تھا.